سردیوں کی بات ہے۔ ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی۔ وہ فیملی ممبرز جن کے ہاں شادی تھی وہ اسلام آباد میں رہتے تھے، تو پوری فیملی نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ کراچی سے اسلام آباد بائی روڈ جایا جائے۔ ایک بہت بڑی وین بک کی گئی جس میں ہم عمر کزنز ساتھ میں بیٹھے اور سفر کا آغاز شروع کر دیا۔ باقی 4-5 فیملیز اپنی اپنی گاڑیوں میں اس وین کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیں۔ کراچی سے یہ سفر شروع ہوتا ہے اور اسلام آباد منزل ہوتی ہے۔ پورے رستے مذاق مستی ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے اور کوئی باہر دیکھ رہا ہے۔ جب اسلام آباد پہنچنے میں صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا تو ہمارے ایک کزن کو باتھ روم آنا شروع ہو گیا۔ اتنی لمبی ٹریولنگ آپ کریں اور ایسا نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ رات کے تقریباً 1:30 یا 2 بج رہے ہوں گے۔ کوئی اتنا رونق زدہ علاقہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت گاؤں کی لائٹننگ نظر آ رہی تھی، تو سوچا گیا وین کو ذرا سائڈ پہ روکیں۔ وین کے ساتھ اور بھی جو دیگر گاڑیاں تھیں وہ بھی سائڈ پہ رک گئیں۔ اب ہم لوگ ایک ایسے پیٹرول پمپ کی طرف رکے جس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ چلتا پھرتا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ لائٹس تھیں، لوگ تھے اور پیٹرول پمپ تھا، تو ہم لوگوں نے سوچا کیوں نہ یہیں پر ہی روکا جائے، پیٹرول بھی دلوا لیا جائے۔ تو ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ یہاں سے پیٹرول بھی دلوا لیں گے اور جس کو فریش ہونا ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ ایک کزن اتر کے اس وین میں سے جاتا ہے باہر، جا کے پیٹرول پمپ والوں سے پوچھتا ہے کہ واش روم کس طرف ہے، تو وہ اشارے سے بتاتے ہیں کہ پمپ کے بیک سائڈ پہ، تو وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ وین میں سے صرف 3 ہی لوگ اترتے ہیں کیونکہ باقی تمام کزن سو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ منٹس ہی گزرے تھے کہ ہمیں اپنے کزن کی زوردار چیخنے کی آواز آتی ہے۔ ہم پریشان ہو گئے اور دوڑتے ہوئے اس جگہ پہ گئے کہ جہاں پہ وہ کزن گیا تھا۔ ادھر پہنچے تو دیکھا وہاں پہ کزن بے ہوش پڑا تھا۔ پیٹرول پمپ والے بھی آ گئے۔ پہلے ہم لوگوں نے کوشش کی اس کو اٹھانے کی، لیکن وہ نہیں اٹھا، تو ہم لوگوں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس کو اٹھا کے وین میں رکھ لیتے ہیں۔ اسے وین میں رکھا۔ باقی وہ تمام کزنز بھی اٹھ گئے جو سو رہے تھے، وہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ آخرکار اسے ہوا کیا ہے۔ اس کے منہ پہ پانی پھینکا، لیکن تب بھی اس کی کوئی موومنٹ نہیں ہوئی۔ خیر، ہم نے جلدی سے وین کا دروازہ بند کیا۔ باقی تمام گاڑیاں بھی ریڈی ہوئیں۔ ہم نے کہا کہ بس یہ آدھے گھنٹے کا راستہ باقی ہے اسلام آباد کا، جلد از جلد اسلام آباد پہنچتے ہیں۔ وین ابھی آگے بڑھی تھی، پیٹرول پمپ سے آدھا کلومیٹر بھی آگے نہیں گئی ہوگی کہ اس کا ٹائر اچانک سے پھٹ گیا۔ اب بیچ رات میں ایسے اچانک سے ٹائر پھٹ جانا، اس کی ٹینشن الگ، اس کے علاوہ کزن الگ بیمار تھا، اس کی ٹینشن الگ۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر، اس کزن کو ہم نے دوسری گاڑی میں شفٹ کر دیا اور اس کو چلتا بنا کیا تاکہ وہ جلدی سے اسلام آباد جائے، گیسٹ ہاؤس پہنچے اور اسے دکھایا جائے کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہم وہیں روڈ پر ہی کھڑے ہوئے تھے کیونکہ اس ٹائر کی مرمت ہو رہی تھی۔ آس پاس ہم لوگوں نے دیکھا تو وہاں پہ صرف ہمیں جنگل ہی دکھائی دے رہا تھا۔ بھو کا عالم تھا۔ رات کے 2 یا 3 بج رہے تھے۔ بہت زیادہ سردی تھی، سناٹا الگ، فوگ الگ۔ ہمارے پاس انتظار کرنے کے بجائے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ وین کا ٹائر چینج ہو رہا ہے، لیکن اچانک سے مجھے اور میرے 3 سے 4 کزنز کو اچانک چماٹے پڑنا شروع ہو گئے۔ میں آپ لوگوں سے زیادہ سرپرائز تھا جتنا یہ واقعہ سننے کے بعد آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوالات آئے ہوں گے، اس سے زیادہ سوالات میرے دماغ میں آ رہے تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ جیسے تیسے کر کے آئے تھے پڑھ کے، ڈرائیور صاحب نے جلدی جلدی ٹائر فٹ کرائے اور ہم وین میں بیٹھ کے جلدی سے اسلام آباد بھاگے ہیں۔ پورے راستے ہمیں اس وین میں ایسا فیل ہوتا رہا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی اس وین میں کوئی اور موجود ہے۔ اس کی پریزنس ہمیں اس طرح فیل ہو رہی تھی جیسے کہ کوئی بہت غصے میں ہے، یا تو اسے تنگ کیا گیا ہے یا اسے ڈسٹرب کیا گیا ہے۔
اس وین میں 12 سے 15 ہمارے کزنز بیٹھے ہوئے تھے. صرف میں نے نہیں، ان 12 سے 15 کزنز نے بھی یہ فیل کیا ہے کہ اس وین میں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے. خیر، اللہ اللہ کر کے یہ سفر ختم ہوا. ہم لوگ اسلام آباد پہنچے، اپنے گیسٹ ہاؤس. جب گیسٹ ہاؤس پہنچے تو اپنے کزن کو دیکھا، وہ ہوش میں آ چکا تھا. تو اس سے جا کر ہم لوگوں نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ ابھی میں واش روم کرنے گیا ہوں. ابھی میں اس جگہ پہنچا ہی تھا اور واش روم کر رہا تھا تو مجھے ایسا فیل ہونا شروع ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے. اور مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ وہ اتنے قریب کھڑا ہوا ہے کہ اس کی سانسیں میری گردن پہ فیل ہو رہی تھیں. اور مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ کوئی بہت زیادہ غصے میں ہے اور اگر اس کا بس چلے تو وہ مجھے تکلیف پہنچا دے. کہتا ہے میں نے جب پلٹ کر دیکھا، کہتا ہے کہ ایک عورت کھڑی ہوئی جس کا چہرہ اتنا بھیانک جس کا چہرہ دیکھتے ہی میری آواز نکلی، چیخیں نکلی اور میں بے ہوش ہو گیا. یہ واقعہ ہمارے لسنر نے ہمیں سینڈ کیا تھا. اگر آپ لوگ بھی اپنا واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ای میل شو ہو رہی ہوتی ہے speakwithadil@gmail.com. وہاں پہ آپ لوگ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں.